مولانا صاحب محمد شفیق صاحب فتح جنگ سے پوچھتے ہیں کہ نیک شگون اور بد شگون سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ بد شگونی کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ نحوست والے دنوں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جناب محمد شفیق صاحب و معزز سامعین کرام، شگون کا معنی ہے اچھی یا بری فعال نکالنا یا کسی مخصوص حالت اور قرائن سے نیک اور بد فعال کا تأثر لینا۔ بدقسمتی سے ہندو معاشرت کے اثرات کے تحت ہمارے ہاں نیک و بد شگون کی بہت سی روایات چلی آ رہی ہے جن کا حقیقت سے کہیں دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں بدشگونی کے معنی میں نحس اور طیرہ کے کلمات آئے ہیں، جبکہ نیک شگون یا خوشگوار تأثر کے لیے فعال کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور فعال یعنی نیک شگون کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیک فعال کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنے۔ یعنی جب انسان کوئی کام کا آغاز کرنے لگے اور اس موقع پر کسی سے کامیابی، نفع اور اچھے انجام سے متعلق کوئی بات یا کوئی دعائیہ جملہ سننے کو ملے تو اس سے ایک خوشگوار تأثر لینا اور اپنے اس کام میں کامیابی اور کامرانی کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہی حقیقت ہے نیک شگون یا نیک فعال کی۔ مثلا کوئی کاروبار شروع کرے، کوئی کارخانہ یا کوئی کریانے کی دکان وغیرہ، تو اسے کہا جائے کہ اللہ کامیاب کرے۔ ہمت اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ جس سے وہ بندہ کوئی خوشگوار تأثر لے اور یہ بات ان کے درمیان محبت و احترام بڑھانے کا ذریعہ بھی بنے، نہ کہ کوئی یہ کہے کہ اچھا دکان کھولی ہے، دکان تو بہت سارے لوگ کھولتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، یا کوئی کہے کہ آج کل دکانوں پر ڈاکے زیادہ پڑ رہے ہیں، یا یہ کہے کہ فلان بندے نے بھی دکان شروع کیا تھا مگر قرض چڑھنے کی وجہ سے ناکام ہوا۔ اس طرح کی باتوں سے کسی کا حوصلہ ٹوٹنے، اللہ پر سے توکل ختم ہونے اور آپس میں نفرت بڑھنے کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا کسی اچھے موقع سے خوشگوار تأثر لینے کی حد تک اور ایک اچھا گمان رکھنے کی حد تک فعال یعنی نیک شگون کا قائل ہوا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ مقصد میں کامیابی یا ناکامی اور منزل تک پہنچنے یا نہ پہنچنے کا اسے سبب یا باعث سمجھنا یا اس کی کسی تأثیر کا قائل ہونا درست نہیں ہے۔ جہاں تک بدشگونی کی بات ہے تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش اور کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ اس حدیث میں ولا طیرۃ کا مطلب ہے یعنی کسی خاص مقام، دن یا وقت کے حوالے سے شریعت میں نحوست یا بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کی مکمل نفی اور تردید اس لیے کی گئی ہے کہ یہ بات انسان کے عقیدہ اور نظریہ کو برباد کر دیتی ہے۔ جب بدشگونی سے متاثر ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقصد میں کامیابی یا ناکامی یا نفع اور نقصان کے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے کسی خاص چیز یا موقع کی طرف منسوب کر رہا ہے، جو کہ عقیدہ توحید کے سراسر خلاف ہے۔ یہ توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور اعتماد سے بھی متصادم ہے۔ اسی طرح بدشگونی لینا ترک عمل کا باعث بنتا ہے، جو آہستہ آہستہ انسان کو تن آسان، کاہل، سست اور اتنا بزدل اور ڈرپوک بنا دیتا ہے کہ وہ معمولی آہٹ
اور سرسراہٹ سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی اہم کام کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن گلی میں نکلتے ہی اگر کوئی بلی راستہ کاٹ کر نکل جائے یا کوئی بیوہ خاتون وہاں نظر آئے یا کوئی ننگا سر آدمی نظر آئے تو اس سے بدشگونی لیتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں اور اس کام کو پھر کسی دن اور وقت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس بیچاری کالی بلی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ عین اس وقت کیوں اس کے سامنے گلی میں نکلی تھی، یا اس بیوہ بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ اسے اسی ٹائم پر ہی اس گلی میں کیوں نکلنا پڑا۔ لہٰذا اس طرح کی بدعقیدگی کا شکار ہو کر اپنے اہم کاموں کو چھوڑنا یا ملتوی کرنا غلط ہے۔ اسی طرح آپ نے دنوں کی نحوست کے بارے میں پوچھا ہے کہ اپنے آپ کو ان سے کیسے محفوظ کر لے، تو میرے بھائی کوئی دن منحوس دن کہہ کر نحوست کے لیے خاص نہیں ہے۔ تمام دنوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور ان میں سے کسی کے ساتھ اچھا برا کسی بھی دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہر گزرنے والی ساعت کسی شخص کے لیے اچھی اور بابرکت ہوتی ہے، جبکہ وہی ساعت کسی اور کے لیے سخت ناگوار اور کٹھن ہو سکتی ہے۔ ہر دن کسی شخص کے لیے خیر اور دوسرے شخص کے لیے شر ہوتا ہے۔ ایک ہی دن کہیں جنازہ اٹھتا ہے اور کہیں شادیانے بج رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا نحوست یا ناخوشگوار ہونے کا تعلق زمانہ اور دن سے نہیں ہوتا، بلکہ افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کسی کے لیے اچھا اور کسی کے لیے برا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام اور صحیح عقیدے کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔